معزز سامعین السلام علیکم۔ کیا آپ کو معلوم ہے اقبال کی زندگی کے مشہور 4 دور ہیں؟ ان 4 دوروں کے بارے میں جاننا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ ان دوروں کے متعلق نہیں جانتے تو یقین کیجئے آپ اقبال کے عقائد و نظریات سے آگاہ نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا آئیے ہم آپ کو ان 4 دوروں کے متعلق مختصر طور پر عرض کیے دیتے ہیں۔ اقبال کی پہلی زندگی ابتدا سے 1905 تک کی ہے، یعنی کہ 1905 تک اقبال کے عقائد و نظریات اگلی زندگی سے یکسر مختلف ہیں۔ اس زندگی کے اندر اس کے لکھے گئے خطوط، اس کی لکھی گئی شاعری اگلی زندگی سے بالکل مختلف ہے۔ اسی طرح اس کی زندگی کا، اس کے عقائد و نظریات کا اگلا دور 1905 سے لے کر 1908 تک چلتا ہے۔ اس کے اندر بھی اقبال کچھ بدلتے نظر آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 1908 سے 1924 تک کا یہ دور چلتا ہے۔ اس دور کے اندر بھی اقبال بہت زیادہ بدلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 1925 سے 1938 تک آپ کے بوقت وفات تک کا دور ہے۔ اس دور کے اندر تو اقبال یکسر ہی بدل جاتے ہیں۔ آئیے ہم مختصر طور پر جو اس کتاب کے اندر انڈیا کے یونیورسٹی کے پروفیسروں نے لکھا ہے، ہم آپ کے سامنے منوعن رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آخر میں ہم اس کتاب کا حوالہ اور اس کتاب کا نام بھی آپ کو عرض کر دیں گے تاکہ آپ خود اس کتاب سے اس کو دیکھ کر پڑھ سکیں۔ اقبال کی زندگی کا پہلا دور ہے۔ اس دور میں اقبال حقیقت کا متلاشی نظر آتا ہے۔ اس کو راز ہائے سربستہ کے انکشاف کی جستجو ہے۔ مناظر قدرت اور مظاہر فطرت کے مشاہدے سے وہ ان اسرار کو حل کرنا چاہتا ہے۔ پہاڑ، باغ، سورج، چاند، ابر، پھول، شمع سب کا مطالعہ کرتا ہے کہ لالے مقصود ہاتھ آ جائے۔ ہر شے سے مخاطب ہوتا ہے، کوئی تو اسے راہ مطلوب بتا دے۔ یعنی کہ یہ اقبال کی زندگی کا پہلا حصہ کھوج لگانے کا دور ہے، اور اس زندگی کی شاعری نیچری شاعری ہے، یعنی کہ گمراہ کن شاعری ہے۔ اسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نیچرل شاعری ورڈز ورتھ کی شاعری سے بے حد مشابہ ہے۔ اس کی شاعری کے نمونے کافی زیادہ ہیں، جو کہ آپ اس کتاب کے حوالہ جات نکال کر دیکھیں گے تو آپ ان کو پڑھ سکیں گے۔ یاد رہے کہ معزز سامعین، اس دور میں اقبال کی نظر وطنیت کے محدود دائروں میں گرفتار ہے۔ وہ ابنائے وطن کو افتادگی، نفاق، افتراق، تعصب، بے علمی، تنگ نظری، کج بینی کے گھاروں میں گرا ہوا پاتا ہے۔ ان کو غیرت دلاتا ہے اور نصیحت کرتا ہے کہ وہ محبت، اتفاق، بلند خیالی، الو ہمتی پیدا کریں۔ اور یاد رہے کہ ہندی ترانہ اور میرا وطن وہی ہے، اس کی اچھی مثالیں یہی دور ہے، یعنی کہ یہ اقبال کا ابتدائی دور ہے جب اقبال وطنیت کے بت کے اندر گرفتار تھا۔ اور وطنیت کے بت کے اندر تو بڑے بڑے علماء گرفتار رہے ہیں، اور آج کے اندر تو آج کے دور کی بات کی جائے تو آج کے دور میں تو بہت زیادہ ہی تحریک وطنیت، بلکہ تمام لوگ ہی اگر دیکھا جائے سوائے آٹے میں نمک کی مقدار کے لوگ وطنیت کے ہی حامی ہیں۔ معزز سامعین، اقبال کی یہ زندگی کا پہلا دور اس طرح چلتا رہا کہ اس دور کے اندر شاعری نیچری اعتبار سے ہوتی رہی۔ ہاں، کہیں کہیں حکمت، فلسفہ اور تصوف کا رنگ بھی نظر آتا رہا، لیکن یہ صرف ان کے آبائی دین کی وجہ سے تھا۔ معزز سامعین، یاد رہے کہ اقبال نے اس دور کے اندر بہت زیادہ شعر و شاعری کی ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اقبال کے دوسرے دور کی طرف۔ اقبال کا یہ دوسرا دور قیام یورپ کا زمانہ ہے، جب اقبال ولایت کو روانہ ہوئے تھے اور ہندوستان چھوڑنے سے قبل آستانہ حضرت محبوب الہی رحمہ اللہ پر دلی میں حاضر ہوئے تھے تو آپ نے دعا مانگی تھی، چلی ہے لے کے وطن کے نگار خانے سے، شراب علم کی لذت کشاں کشاں مجھ کو، فلک نشیں صفت مہر ہوں زمانے میں، تیری دعا سے عطا ہو وہ نردباں مجھ کو، مقام ہم سفروں سے ہو اس قدر آگے کہ سمجھے منزل مقصود کارواں مجھ کو۔ کیا بات ہے! میری زبان و قلم سے کسی کا دل نہ دکھے، کسی سے شکوہ نہ ہو زیر آسماں مجھ کو، دلوں کو چاک کرے مثل شانہ جس کا اثر، تیری جناب سے ایسی ملے فغاں مجھ کو۔ معزز سامعین، ان اشعار کے اندر ایک بند یہ ہے، کسی سے شکوہ نہ ہو زیر آسماں مجھ کو۔ یہاں سے ثابت ہوا کہ محبوب الہی کے مزار پر جب اقبال حاضر ہوئے تو وہاں پر باقاعدہ جو انہوں نے شکوہ لکھا تھا اس سے انہوں نے توبہ کی، اور محبوب الہی کے دربار پر حاضر ہو کر انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ طائب ہوئے، اور وہاں پر انہوں نے باقاعدہ اس کا اظہار، کسی سے شکوہ نہ ہو، میری زبان و قلم سے کسی کا دل نہ دکھے، کسی سے شکوہ نہ ہو زیر آسماں مجھ کو۔ یہاں پر یہ الفاظ اقبال نے فرمائے۔ یہاں سے مراد علماء کی طرف ان کا اشارہ تھا، کیونکہ یہاں پر اقبال ایک
صوفی بزرگ کے میزار پر موجود تھے اور دعائیہ کلمات عرض کر رہے تھے، اور دعائیہ کلمات میں اللہ رب العزت سے عرض کر رہے تھے کہ اللہ میری زبان و قلم سے کسی کا دل نہ دکھے، کسی سے شکوہ نہ ہو زیر آسماں مجھ کو. یعنی کہ یہ اقبال کا دور سفر ہدایت کی طرف آتا ہوا مرتا ہے، ہمیں دکھائی دیتا ہے. معزز سامعین، یاد رہے یورپ کے قیام، فلسفہ کا مطالعہ، وہاں کے علماء سیاحین کی صحبت، اہل یورپ کا میدان زندگی میں مجاہدانہ اقدام اور غربی ممالک کی سطوت و جبروت کے مظاہر دیکھ کر اقبال کا درد مند دل ہندوستان ایشیا کی زبوں حالی پر بہت کرا اور ایک وہ موقع آیا کہ آپ نے شعر گوئی ترک کرنی چاہی اور کہا، مدیر مخزن سے جا کے اقبال کوئی میرا پیام کہہ دے، جو کام کچھ کر رہی ہیں قومیں انہیں مذاق سخن نہیں ہے. معزز سامعین، یہاں پر میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، یاد رکھیے گا اقبال جب یورپ گئے تو وہاں پر جا کر انہوں نے باقاعدہ ہر چیز کو اپنی آنکھوں سے مطالعہ کیا. انگریزوں، وہاں کے مستشرقین سے ملے، وہاں کے عیسائی پادروں سے ملے، وہاں کے بڑے بڑے سائنٹیفک سے ملے، لیکن اس کے بعد اقبال نے یہ ذہن بنایا کہ آئندہ کی زندگی میں اقبال اپنی شاعری ترک کر دے گا. لہٰذا اقبال کے اوپر شکوہ اور اس طرح کے دیگر اشعار جو خلاف توحید تھے ان کو لے کر اقبال پر کفر کا فتویٰ جاری کرنا اور اقبال کو ایک مسلمان تسلیم نہ کرنا بلکہ مسلمان تو قجا کافروں سے بھی بدتر تسلیم کرنا، یہ انتہائی اقبال کی شخصیت پر ظلم ہے. یقیناً ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ اقبال کی ابتدائی زندگی نیچریت کی طرف رہی. کیا اس وقت ہمارے ہاں ہر معاشرہ، ہر محلہ، ہر گاؤں کیا نیچریت کی طرف مائل نہیں؟ یقیناً سبھی کے سبھی لوگ نیچریت کی طرف ہی مائل ہیں اس وقت. لیکن اقبال جب یورپ میں تھے تو اس وقت ان کا آہستہ آہستہ ہدایت کی طرف سفر شروع ہو رہا تھا. یہ نہیں کہ وہ مکمل طور پر ہدایت کی طرف آ چکے تھے، ہدایت کی طرف، اسلام کی طرف ان کا سفر شروع ہو رہا تھا. تو اس سفر کے دوران انہوں نے مکمل طور پر اپنی شاعری سے اقتا کر اس کو چھوڑنے کا انہوں نے اندیا بنایا، کیونکہ شاعری اسلام میں باقاعدہ پسند نہیں کی جاتی اور اقبال رحمۃ اللہ سفر ہدایت کی طرف تھے، اس لیے انہوں نے شاعری کو چھوڑنا مناسب سمجھا. اس لیے انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ میں شاعری نہیں کروں گا. جناب سر شیخ عبد القادر صاحب بانگے دارا کے دیبیچے میں تحریر کرتے ہیں، اقبال کے قیام یورپ کے 3 سالوں میں سے 2 سال ایسے تھے جن میں میرا بھی وہیں قیام تھا. اکثر ملاقات کے مواقع ملتے رہتے تھے. ایک دن شیخ نے یعنی محمد اقبال نے مجھ سے کہا کہ ان کا ارادہ مصمم ہو گیا ہے کہ وہ شاعری کو ترک کر دیں گے اور قسم کھا لیں گے کہ شعر نہیں کہیں گے، اور جو وقت شاعری میں مصرف ہوتا ہے اسے کسی اور مفید کام میں صرف کریں گے. میں نے ان سے کہا کہ ان کی شاعری ایسی شاعری نہیں جسے ترک کرنا چاہیے، بلکہ ان کے کلام میں وہ تاثیر ہے جس سے ممکن ہے کہ ہماری درماندہ قوم اور ہمارے کم نصیب ملک کے امراض کا علاج ہو سکے. اس لیے ایسی مفید خداداد طاقت کو بیکار کرنا درست نہ ہوگا. اقبال کچھ قائل ہوئے، کچھ مان گئے اور انہوں نے یہ اقرار کیا کہ وہ آرنلڈ صاحب کی رائے پر اپنا آخری فیصلہ چھوڑ جائیں گے. آرنلڈ ایک مستشرق شخص تھا، لیکن اقبال اس وقت مکمل ہدایت پر نہیں آئے تھے، آہستہ آہستہ ہدایت کی طرف آئے ہیں. لہٰذا آرنلڈ کے مشورے سے انہوں نے باقاعدہ پھر اپنی شاعری کا آغاز اسی طرح جاری رکھا، لیکن اس میں انہوں نے تھوڑا بہت زیادہ حد تک پچھلی شاعری سے اگلی شاعری میں فرق ظاہر کر کے لوگوں کو دکھایا. قیام یورپ میں اقبال نے بہت کم نظمیں لکھی ہیں. کچھ تو اس کمی کے سبب شاعری کی طرف سے کہ انہیں بے رغبتی ہو چکی تھی اس وجہ سے، اور کچھ اس وجہ سے کہ وہ اس دوران فلسفے اور وکالت کا باقاعدہ مطالعہ کر رہے تھے. معزز سامعین، اقبال کا یہ دوسرا دور جو یورپ میں رونما ہوتا ہے، وہاں سے اقبال کی ہدایت کا سفر باقاعدہ شروع ہوتا ہے. اور اقبال دوران یورپ میں کئی طرح سے یورپی خیالات، مغرب کے لوگوں کے، وہاں کے رہنے والے لوگوں کا مطالعہ اور ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے رہے اور ان کو سمجھنے میں کافی مدد حاصل ہوئی. یہاں تک کہ جب مغرب سے مایوسی، جمالیت کے مطالعہ اور مسلمانوں کے ماضی کی یاد نے اقبال کے دل میں وہ درد اور وہ سوز و گداز پیدا کر دیا جو آخر تک اقبال کے دل میں بڑھتا ہی گیا، تو اقبال یقینی طور پر اب ایک سچے اور کامل مسلمان بن گئے تھے. اس لیے اقبال کو یقین ہو گیا تھا کہ تہذیب حجازی کی طرف عود کرنے سے مشرق ہی نہیں بلکہ تمام عالم کی نجات ہو سکتی ہے. اسی وقت سے اسلامی شاعری بلکہ پیغمبرانہ شاعری کی بنیاد پڑی تھی. معزز سامعین، یہی وہ دور ہے جب اقبال یورپ سے واپس آتے ہیں تو اسی دور کے اندر اقبال کے اندر ایک نیا رنگ، ایک نیا کلام رونما ہوتا ہے
اور وہ اسلام سے گہری محبت اور اسلام اور نظام اسلام، حکومت اسلام اور تعلیمات اسلامیہ کے قائل ہو چکے تھے۔ اس دور کے اندر اقبال نے بہت زیادہ لوگوں کو اسلام کی طرف بلانے، پیغمبر اسلام کے راستے پر چلانے اور ہر طرح کے فتنوں سے بچانے کے لیے شاعری فرمائی ہے۔ لہٰذا اقبال کی شاعری جو انہوں نے اپنے پہلے دور کے اندر کی، اس کو لے کر اقبال کے اوپر طرح طرح سے تانے تشنی کرنے، اقبال کے اوپر طرح طرح کے الفاظ کسنے، یقیناً یہ ایک صحیح سلامت قلب والے انسان کا کام نہیں ہو سکتا۔ معزز سامعین، اقبال کی شاعری کا تیسرا دور ہے۔ تیسرا دور یورپ کی واپسی کے بعد شروع ہوتا ہے۔ سفر یورپ میں اقبال کو مغرب اور مشرق کی ترقی، تنزل، احساس بے حیثی، بیداری، جمود، حاکمی و محکومی کے موازنہ کا موقع مل چکا تھا۔ فلسفے کے مطالعہ، عربی فارسی علوم کی آگاہی، بعض اسلامی ممالک کی سیر اور انگلستان میں حکمائے غرب و شرق کی صحبتوں نے شاعر کی حساس فطرت میں طوفان برپا کر دیا تھا۔ 1910 اور 11 میں جنگ طرابلس الغرب چھڑ گئی۔ مسلمانوں کی بے بسی اور مظلومیت نے اس کے احساسات کو برقا دیا۔ اس کی قوت فکر نے اسے مشرق اور اسلام کے ان مصائب کے اسباب و علل سے آگاہ کیا اور اس کی عاقبت میں نظروں نے ان امراض کا مداوا اور اس پست و زبوں حالی سے نجات پانے کا راستہ اسے بتایا۔ چنانچہ اس دور میں یعنی 1911 سے 1910 اور 1911 کے دور میں اقبال کے منہ سے بجائے ہندی ترانے کے اسلامی ترانہ ادا ہوا اور وہ وطنیت کی محدود فضاؤں سے نکل کر عالم غیر قومیت کی پیام رسانی کرنے لگا۔ معزز سامعین، یہاں سے آپ کو ثابت ہو گیا کہ اقبال کی باقاعدہ ہدایت کا دور 1911 کے بعد شروع ہوتا ہے، لیکن اقبال کی پختگی اور تصوف کا دور 1925 سے شروع ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ اقبال کی ساری زندگی کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اقبال کی زندگی کے مختلف حصوں میں مختلف اتار چڑھاؤ آتے رہے ہیں اور ان کے عقائد و نظریات میں فرق پڑتا رہا ہے، کیونکہ یہ ایک حکیم تھے وہ، اور ان کی طریقہ جستجو ابتدا سے ہی حقیقت کی طرف رواں دواں تھا، لیکن انہیں کوئی باقاعدہ ایسا دوست، ایسا مرشد نہ مل سکا جو انہیں باقاعدہ سفر ہدایت کی طرف ان کی نظر کروا سکتا۔ اقبال نے مسلمانوں کی غیرت و حمیت کو جگانے اور ان میں بیداری احساس پیدا کرنے کے لیے ان کو ان کے عہد ماضی کے قصے سنائے۔ یعنی کہ اقبال نے اپنی شاعری کے اندر مسلمانوں کے شاندار تاریخی قصوں کا بیان کیا۔ جواب شکوہ اسی قسم کے خیالات سے لبریز ہے۔ آخر میں قوم کے جذبات یا اس کو امید سے بدلا، ان کو راہ نجات دلائی۔ معزز سامعین، اقبال کی اسی زندگی کے اندر شعاع آفتاب، نوید صبح، سب نظمیں اسی قبیل سے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اسی کے ساتھ اقبال نے قوم کو تہذیب جدید کے خطرات سے بھی آگاہ کر دیا۔ یعنی کہ برطانیہ کی جدید تہذیب جو اس وقت، یورپ کی جدید تہذیب جو اس وقت ہمارے پورے ملک پاکستان، ہندوستان، ساری دنیا کو اپنی لپٹ میں لیے ہوئے ہے، اقبال نے پہلے سے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ مادیت کی تقلید جس تباہی کی طرف لے جاتی ہے، اس سے متنبع کر کے روحانیت کی تعلیم اقبال نے پہلے ہی دے دی اور قوم کو متنبع کر دیا تھا۔ مسلمان اور تعلیم جدید اور مذہب اس کی اچھی مثالیں ہیں۔ یعنی اقبال نے اپنے اسی دور کے اندر مسلمانوں اور تعلیم جدید اور مذہب پر بہت کمال گفتگو فرمائی ہے۔ اقبال نے اپنے اسی دور میں یورپ کے تلسم کے تار و پود بخیر کر رکھ دیے تھے، مغرب کی بساط سیاست کی چالوں کے فریب کو آشکار کر دیا تھا اور تمام سیاسی مسائل کے عقدوں کو حل کر کے راہ راست دکھائی۔ خضر راہ اسی مقصد کو پورا کرتی ہے۔ یہ سب کچھ بتانے کے بعد اقبال نے قوم کو امید کی راہ دکھائی، جستجو، احساس، عزم، ہمت، حوصلہ، عمل پیدا کرنے کا سبق دیا اور تصویر کے دونوں رخوں پر روشنی ڈال کر مستقبل کا خاکہ پیش کیا۔ خضر راہ کے آخری نبدا اور طلوع اسلام اس سلسلے کی مضبوط کڑیاں ہیں۔ معزز سامعین، اقبال کی اس اسلامی شاعری سے ان کے بعض احباب کو سخت شکایت اور دھچکا لگا۔ یقیناً دھچکا تو لگنا تھا کہ اقبال ایک زمانے تک نیچری شاعری کرتے رہے تھے، لیکن جب وہ اسلام کی طرف آئے، وطنیت کے بتوں کو انہوں نے چھوڑ دیا اور قرآن و سنت کو انہوں نے تھام لیا، ہدایت کا رستہ تھام لیا، تو اس وقت ان کی شاعری بالکل قرآن و سنت کی تفسیر ہونے لگی۔ ان کی شاعری تاریخ اسلامی کے جگمگاتے روشن پہلوؤں پر روشنی ڈالنے لگی۔ تو اس دور کے اندر جو اقبال کے نیچری قسم کے دوست بنے ہوئے تھے، انہیں اقبال کی شاعری سننے کا موقع ملا، جو بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے۔ کچھ کا تعلق تو انگریزوں سے تھا، کچھ کا تعلق سکھوں سے تھا، کچھ کا تعلق برمنوں سے تھا، تو ان کے اوپر بہت گہرا اثر ہوا اور اس کی شکایت کا بھی انہوں نے اظہار کیا۔ چنانچہ پنڈت انند نارائن صاحب ملا MA LLB وکیل نے ایک لمبی نظم میں یہ مضمون لکھا
اس کے اندر اس نے اقبال کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی. کہتا ہے کہ ہندو ہونے پر ناز جسے کل تک تھا آج حجازی بن بیٹھا. ہندی ہونے پر ناز جسے کل تک تھا حجازی بن بیٹھا. اپنی محفل کا رنگ پرانا آج نمازی بن بیٹھا. یعنی کہ اس شعر کے اندر اننت نارائن صاحب ملا MA LLB وکیل نے صاف کہہ دیا کہ اقبال رحمۃ اللہ جو اس دور کے اندر اب حجازی بن گئے ہیں، اب وہ ہندی فلسفوں سے باہر نکل چکے ہیں. یعنی کہ وہ دور جس دور کے اندر لوگ ہندوستان کا بت، وطنیت کا بت اپنے گلے میں ڈالے ہوئے تھے، اقبال اس بت کو توڑ کر حجاز اسلام کی طرف رونما اپنا سفر وہ لے جا چکے تھے، اور لوگوں کو پر انہوں نے اس سفر کو ظاہر فرما دیا تھا، جس کی وجہ سے بڑے بڑے برسٹروں کو دھچکا لگا اور بڑے بڑے اس دور کے نیچری فلسفہ یافتوں کو اقبال کی زندگی پر رونا آنے لگا کہ اقبال تو ہم سے کہاں چلا گیا. محمل میں چھپا ہے کیسے حزین دیوانہ، کوئی صحرا میں نہیں، پیغام جنوں جو لایا تھا اقبال وہ اب دنیا میں نہیں. اس طرح کے انہوں نے شعر کہے اور اقبال کی زندگی پر وہ روئے کہ اقبال اب ہمارے نظریات، ہمارے عقائد، ہمارے افکار، ہمارے اقوال، ہمارے اعمال سے اقبال یکسر طور پر ہم سے آگے گزر چکے ہیں. یورپ کے قیام نے اقبال پر ایک اور مستقل اثر بھی قائم کیا تھا. مستشرقین اور ایرانی فضلاء کی صحبتوں نے آپ کو یقین دلایا کہ وہ جو کچھ حکمت و موعظت کے دریا بہانا چاہتے ہیں اس کے لیے زبان اردو کفایت نہیں کر سکتی. نیز یہ کہ آپ نے محسوس کیا کہ آپ کے اصلاحی پیغام کا مستحق صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ ایشیا کی دوسری قوموں کو بھی اس پیغام کی سخت ضرورت ہے. ان تاثرات کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ نے ہندوستان واپس آنے کے بعد فارسی کو بالخصوص جولاں گاہے فکر بنایا. کیونکہ اقبال جب یورپ کی طرف گیا تھا تو انہوں نے اس دوران کئی مسلم ممالک کا سفر بھی کیا اور وہ آگاہ ہو چکے تھے کہ یہاں پر مسئلہ صرف ہندوستان کی غلامی کا نہیں بلکہ مسئلہ یہاں پر اسلام کی غلامی کا ہے. کیونکہ یہاں پر مسلمان نہیں بلکہ اسلام قید ہو چکا ہے اور تمام روئے زمین کے اوپر جہاں پر مسلمانوں کی حکومت تھی ہر طرف شیطان نے اپنا پنجہ گار لیا ہے. اس لیے اقبال نے اب اس دفعہ اپنی شاعری اردو سے پھر کر فارسی کی طرف گامزن ہو گئے. کیونکہ فارسی کو اکثر مسلمان اس دور کے اندر جانتے تھے تو اقبال فارسی کی طرف جب گامزن ہوئے تو انہوں نے اپنے کلام کو فارسی میں ڈال کر لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے کی سعی فرمائی. تو اس دور میں فارسی میں شعر کہنے کی رغبت اقبال کی طبیعت میں کئی اسباب سے پیدا ہونے لگی اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی کتاب حالات تصوف کے متعلق لکھنے کے لیے جو کتب بینی کی اس کو بھی ضرور اس تغیر مذاق میں دخل ہوگا. اس کے علاوہ جوں ان کا مطالعہ علم فلسفہ کے متعلق گہرا ہوتا گیا، دقیق خیالات کا اظہار کو جی چاہا تو انہوں نے دیکھا کہ فارسی کے مقابلے میں اردو کا سرمایہ بہت کم ہے اور فارسی میں کئی فقرے اور جملے سانچے میں ڈلے ہوئے ایسے ملتے ہیں جن کے مطابق اردو میں فقرے ڈالنے آسان نہیں. اس لیے وہ فارسی کی طرف مائل ہو گئے. مگر بظاہر جس چھوٹے سے واقعہ سے ان کی فارسی گوئی کی ابتدا ہوئی، معزز سامعین ہم اس واقعے کو یہاں پر ذکر نہیں کرنا چاہتے، لیکن اقبال کے اندر اسلام، قرآن کی محبت ایسے ابھر رہی تھی کہ انہوں نے اسی دور میں علامہ نے فارسی کی تین مشہور کتابیں اسرار خودی، رموز بے خودی اور پیام مشرق لکھ ڈالیں. ان کتابوں کا تذکرہ آگے آئے گا. یہاں اس قدر کہہ دینا کافی ہے کہ اقبال نے خودی کے فلسفے کو جس قدر تفصیل سے اپنی فارسی تصنیفات میں بیان کیا ہے اردو میں اس کا عشری بھی نہیں ملتا. عرفان نفس اور احساس خودی کو اقبال نے مادی اور روحانی ترقیات کا اصول قرار دیا ہے. اسی لیے اسی محور پر ہر شے کی گردش کرتی نظر آتی ہے. اسی کے ساتھ جو فلسفہ صوفیانہ دقائق و نقاط کو حل کرنے کے لیے تھا وہ بھی اقبال نے اپنی شاعری میں اس کو حصہ بنایا ہے. معزز سامعین، یاد رہے کہ اقبال کی شاعری جو انہوں نے فارسی میں کی اور مسلم امہ کو جگانے کے لیے کی انتہائی کمال درجہ کی شاعری ہے. چوتھا دور اقبال کا جو آخری دور ہے وہ تیسرے دور کو تکمیل کرنے کے لیے، یعنی کہ جو تیسرا دور ان کی ہدایت کا دور تھا، اس دور کو انہوں نے مکمل ہدایت پر سجانے کے لیے گزارا. اور یاد رہے کہ معزز سامعین، اقبال نے اپنی آخری زندگی کے جو 4-5 سال تھے وہ لوگوں سے بالکل گوشہ نشینی میں گزارے. اور اس دور کے اندر اقبال نے داڑھی بھی رکھ لی تھی اور اقبال نے باقاعدہ اپنے آپ کو صوفیت کے رنگ میں ڈال کر لوگوں سے گوشہ نشین ہو گئے تھے. ہم اس کو بھی انشاءاللہ تعالی اپنی اگلی قسطوں میں بیان کریں گے. لیکن یاد رہے کہ معزز سامعین، خودی کے فلسفے پر اقبال نے بہت زور دیا ہے. مادہ پرست دنیا اور مغربی تہذیب و تمدن کے معائب و خبائث سے آگاہ کیا ہے.
ہم سیاسی اور عمرانی مسائل کے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالی اقبال نے تمام سیاسی عمرانی مسائل کے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے۔ مغرب جس گمراہی کی طرف رہنمائی کر رہا ہے اس کے خطرناک عواقب سے متنبع کر کے راہ راست بتانے والا اقبال ہے۔ مذہب کو تمام برائیوں کا نجات دہندہ قرار دے کر دین فطرت کی طرف تمام عالم کو دعوت دینے والا اقبال ہے۔ توحید کو صرف دین کا ہی نہیں بلکہ دنیا کا بھی مرکز نجات بتا کر وحدت کا سبق پڑھانے والا اقبال ہے، اور اسی نیستان معرفت کے نغموں میں کھو جانے کی نصیحت کرنے والا اقبال ہے۔ حکمت کلیمی حکمت فرعونی کا موازنہ کر کے حق و باطل کی جداگانہ راہوں کو ممتاز کر کے دنیا کو دکھانے والا اقبال ہے۔ مغرب کی دسیسہ کاریوں اور مغربی حکاماء کی طلسم بندیوں کی ملمہ کاری اور دجالی کے فریب کو واضح کر کے اس جال سے بچانے کی ہدایت کرنے والا اقبال ہے۔ نوجوانوں نے ملک کو شاہراہ ہدایت دکھانے والا اقبال ہے۔ اخوت و مساوت، عزم و ہمت، حوصلہ، استقلال، حریت و عمل کا درس دینے والا اقبال ہے۔ یہی بنی نوع انسان کی نجات دہندہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اس دور میں اقبال غلامی کا خواہ وہ کسی نوع کی ہو سخت ترین دشمن بن گیا تھا۔ ہر غلامی کا دشمن اقبال ہے۔ ہاں، اسلام کی غلامی کا اقبال ہمیشہ سے لوگوں کو آواز دیتا رہا اور اس کی طرف بلاتا بھی رہا۔ حریت کا زبردست مبلغ نظر آتا ہے، اور حریت اقبال کے نزدیک صرف اسلام میں ہے۔ نیز وہ خواہان وداعی ہے اس عالمگیر اتحاد، اخوت و برادری کا جس کو انٹرنیشنلزم کا لفظ بھی پورے طور پر ادا نہیں کرتا، وہ اقبال کے اندر موجود تھا۔ معزز سامعین، یاد رہے ہم اپنی بات کو یہاں پر مکمل کرتے ہیں کہ اردو میں بال جبریل، ضرب کلیم، اور فارسی میں زبور عجم، اور پس چے باید کردے اقوام شرق اور مسافر انہی مذکورہ بالا خیالات کی آئینہ دار کتابیں ہیں۔ جاوید نامہ میں بھی یہی سب کچھ ہے، مگر جس انداز سے ہے وہ شاعری کی حقیقی معراج ہی نہیں۔ معزز سامعین، ہم آپ کے سامنے جاوید نامہ بھی پڑھیں گے، کیونکہ جاوید نامہ جو اقبال نے لکھا تھا وہ اپنے بیٹے جاوید کے لیے لکھا تھا، اور اس کا بیٹا جاوید، دو ہی اس کے اقبال کے بیٹے تھے۔ ایک آفتاب، وہ تو سیکولر بن گیا تھا، اور جاوید وہ اس وقت بچہ تھا جس وقت اقبال وصال فرما گئے تھے۔ اور اقبال نے اپنے بیٹے کے لیے جو نصیحتیں جاوید نامہ میں لکھی ہیں، ہم انشاءاللہ تعالی ان کو آپ کے سامنے پڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اقبال کے عقائد و نظریات کیا تھے۔ اور آج ہم نے آپ کے سامنے اقبال کے 4 دور گنوا دیے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ اقبال کی دوری اور اقبال کے 4 دوروں میں ان کے عقائد و نظریات کے تھے۔ یقیناً اقبال کے پہلے دور کے عقائد و نظریات ایک نیچری قسم کے ہیں، یعنی کہ جس طرح کے آج کل کے نیچری قسم کے لوگ ہیں، سکولی ماسٹر ہیں، سکولی طالب علم ہیں کہ دین کو بھی رکھیں، مغرب کو بھی خوش کیا، تو ایسے ہی تقریباً ملتے جلتے الفاظ اور شاعری جو ہے، اور اسلام سے تھوڑی سی نکلی ہوئی شاعری اقبال کی اس دور کے اندر کی ہے، اور اس دور کے اندر نیچری لوگوں کی طرف اقبال کے ضرور خطوط بھی ملتے ہوں گے، اقبال کے اس دور کے اندر خطابات بھی ملتے ہوں گے، سر سید کی تعریف کے الفاظ بھی ملتے ہوں گے، لیکن یاد رکھیے گا کہ بہت زیادہ جہاں پر اقبال کی طرف سے کچھ ایسے الفاظ اس دور کے اندر نکلے، ان کے اندر بعد میں آنے والوں نے اپنی طرف سے بہت کچھ ملا کر اقبال کو باقاعدہ ایک نیچری ثابت کرنے کے لیے پرزور کوشش کی۔ لیکن آج ہم نے اس کتاب کے اندر سے آپ کو حوالہ بتایا ہے، آخر میں اس کتاب کا نام بھی آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ اس کتاب کا نام کیا ہے، جہاں سے ہم نے یہ آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں۔ کتاب کا نام ہے سیرت اقبال، اس کی مصنف ہے مولوی محمد طاہر فاروقی MA، صدر شعبہ فارسی اردو آگرہ کالج آگرہ، ممبر بورڈ آف اسٹڈیز فیکلٹی آف آرٹس آگرہ یونیورسٹی نے اس کو شائع کیا ہے۔ یہ کتاب ہے معزز سامعین جس کے اندر سے ہم نے آپ کے سامنے اقبال کی زندگی کے